السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس جو آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ابواب پیش کیے جائیں گے وہ کتاب صلاۃ الخوف، یعنی نماز خوف کے سلسلے میں آپ نے کئی ابواب ملاحظہ کیے، تو اسی میں سے بقیہ جو اس کی احادیث ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ کتاب الصلاۃ برائے ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا غوث محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بیادگار حضرت علامہ مولانا انوار الرحمن چشتی حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدہ رفیع النساء فاطمہ ہے۔ تو آج جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی حدیث وہ ہے حدیث نمبر 1550۔ اخبرنا علی بن الحسن الدرہمی و اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن جابر قال شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفین والعدو بیننا وبین القبلہ فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا ورکع ورکعنا ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین یلونہ وقام الصف الثانی حین رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصف الذین یلونہ ثم سجد الصف الثانی حین رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امکنتہم ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم وقام هؤلاء في مقام الآخرين وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا ثم رفع ورفعنا فلما انحدر للسجود وسجد الذين يلونه والآخرون قياما فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے خوف کی نماز میں، یعنی صلاۃ الخوف میں، جس کا بیان پیچھے سے چل رہا ہے۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور 2 صفیں بنائیں، دشمن ہمارے اور قبلے کے بیچ میں تھا، یعنی ہم قبلے کی طرف رخ کرنا چاہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو دشمن ہمارے اور قبلے کے بیچ میں تھا کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی طرف ہی دشمن کھڑا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، ہم نے بھی سر اٹھایا۔ جب آپ سجدے کو جھکے تو آپ نے سجدہ کیا، اور اس صف نے یعنی اس صف میں رہنے والوں نے بھی سجدہ کیا جو آپ کے نزدیک تھے، اور دوسری صف کھڑی رہی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس والی صف نے سر اٹھایا، پھر دوسری صف نے سجدہ کیا۔ جب آپ نے سر اٹھایا اپنی جگہوں میں، پھر جو صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، اور جو صف پیچھے تھی وہ آگے بڑھ گئی اور ان کی جگہ پر کھڑی ہوئی، اور یہ صف اس صف کی جگہ کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، ہم نے بھی سر اٹھایا۔ جب آپ سجدے کے لیے جھکے تو جو لوگ آپ کے نزدیک تھے انہوں نے سجدہ کیا، اور دوسرے لوگ کھڑے رہے دشمن کو تاکتے ہوئے، یعنی دشمن پر نظر رکھتے ہوئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا اور آپ کے پاس والے لوگوں نے بھی سر اٹھا لیا تو اور لوگوں نے سجدہ کیا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اس کے اندر صلاۃ الخوف کی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ نماز خوف کس طرح پڑھی جائے،
ویسے تو اس کا مکمل طریقہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلی صف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارکان ادا کرتے تھے، اور دوسری صف والے پہلی صف والے اٹھنے کے بعد اپنے ارکان ادا کیا کرتے تھے تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ حدیث نمبر 1551، اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنخل والعدو بیننا وبین القبلہ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکبروا جميعا ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركع فركعوا جميعا فرفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم قال جابر كما يفعل أمراؤكم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کھجوروں کے درختوں میں یعنی ایک جنگل کی طرح وہ جگہ تھی، وہاں پر ہم تھے اور دشمن ہمارے اور قبلے کے بیچ میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، لوگوں نے بھی سب نے تکبیر کہی، پھر آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ اس صف نے سجدہ کیا جو آپ کے پاس تھی، یعنی آپ کے قریب، ایسا سمجھیے کہ پہلی صف نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ آپ رکوع کرتے، آپ تکبیر کہتے، آپ سجدے میں جاتے، تو یہ ارکان پہلی صف والے بھی آپ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ اس صف نے سجدہ کیا جو آپ کے پاس تھی، اور دوسرے لوگ کھڑے رہے حفاظت کرتے ہوئے۔ جب وہ سجدے سے اٹھے تو دوسروں نے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے یعنی پہلی صف والے جب سجدہ کر کے اپنی پہلی رکعت پوری کر کے اٹھے تو پھر دوسری صف والے جو پیچھے تھے وہ لوگ سجدے میں گئے اسی جگہ جہاں کھڑے تھے، پھر وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ آ گئے، یعنی جو پہلی صف تھی اور انہوں نے ایک رکعت جو ادا کی تھی ان کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کے ساتھ سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سب نے سر اٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس صف نے جو آپ کے پاس تھی اور دوسرے لوگ کھڑے رہے حفاظت کرتے ہوئے۔ جب وہ سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے سجدہ کیا اپنی جگہ میں، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے آج کل ہمارے امیر کرتے ہیں، یعنی شاید اس وقت ایسا ہی ماحول تھا ہوگا جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جیسا ہمارے امیر کرتے ہیں، یعنی فوج کی حفاظت کے لیے، رعایا کی حفاظت کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں اس طرح کی تدبیر اختیار کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1552، اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبہ عن منصور قال سمعت مجاہدا يحدث عن ابی عیاش الزرقی قال شعبہ كتب به إلي وقرأته عليه وسمعته منه يحدث ولكني حفظته۔ قال ابن بشار في حديثه حفظي من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قال المشركون إنهم لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصفهم صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما رفعوا رؤوسهم سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون فلما رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون فلما فرغوا من سجودهم سجد الآخرون ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم۔
حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے تھے عصفان میں، اور مشرکین کے سردار خالد بن ولید تھے۔ رسول اللہ یعنی خالد بن ولید تھے مشرکین کے سردار، جو اب تک یعنی اس جنگ تک ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس لیے وہ ابھی مشرکین کے سپہ سالار تھے یا مشرکین کے قائد تھے، سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، مشرکین نے کہا اس کے بعد ان کی ایک نماز ہے جس کو اپنے مال اور اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی عصر کی نماز کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو لوگوں کی 2 صفیں کی، یعنی 2 صفیں بنائی گئی صحابہ کی اپنے پیچھے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، آپ کے ساتھ سب نے رکوع کیا۔ پھر جب سب نے سر اٹھایا یعنی رکوع سے تو آپ کے پاس والی صف نے سجدہ کیا، یعنی آپ کے پیچھے جو پہلی صف تھی اس صف نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہے۔ یہ کیوں؟ اس سے پہلے بات آئی یحرسونہم، یعنی دشمن سے حفاظت کے لیے اور دشمن پر نظر رکھنے کے لیے وہ لوگ رکوع کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا یعنی پہلی صف والوں نے، تو اور لوگوں نے جو ان کے پیچھے تھے سجدہ کیا، یعنی جب پہلی صف والے سجدہ کر چکے تو اب دوسری صف والے سجدے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اور لوگوں نے جو ان کے پیچھے تھے سجدہ کیا اس رکوع کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ پھر آگے والی صف پیچھے آ گئی، یعنی ایک رکعت اس کی ہو گئی تو وہ پیچھے آ گئے اور پیچھے والی صف آگے بڑھ گئی، اور ہر ایک شخص اپنے ساتھ کی جگہ پر کھڑا ہوا، یعنی جو ان کا ساتھی ہے، جیسے مثال کے طور پر پیچھے ایک سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے اور پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، تو سامنے والا جو ہے اس کی جگہ پر پیچھے والا چلا گیا اور پیچھے والے کی جگہ پر سامنے والا آ گیا، یعنی صف میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوئی اور صف بھی نہیں بکھری، بلکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی جگہ پر آ گیا اور صف مکمل ہو گئی، اور ہر ایک شخص اپنے ساتھی کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے رکوع کیا۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو پاس والی صف نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی پھر پہلی صف نے، اور دوسرے لوگ کھڑے رہے۔ کیوں کھڑے رہے؟ وہی دشمن پر نظر رکھنے کے لیے۔ جب وہ سجدے سے فارغ ہوئے تو دوسرے لوگوں نے سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1553، اخبرنا عمرو بن علی قال عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين، فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا ثم سجد الذين يلونه تأخر هؤلاء الذين يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونه وبالذين يحرسونهم ثم سجد بالذين يعني يلونه ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم وتقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم فكانت لكلهم ركعتان مع إمامهم وصلى مرة بأرض بني سليم۔ حضرت ابو عیاش زرقی سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عصفان میں، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس وقت مشرکوں کے سردار خالد بن ولید تھے۔ مشرکوں نے کہا ہم نے ان کو دھوکہ دینے کا ایک وقت پایا ہے، یعنی ہمارے پاس ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان کی غفلت کا ایک وقت پایا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حدیث میں آیا کہ وہ نماز کا وقت ہے، کیونکہ وہ اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ اس نماز کو چاہتے ہیں، تو ہم اس میں ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت خوف کی نماز کی آیت نازل ہوئی ظہر اور عصر کی بیچ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی
ہمارے دو گروہ بنائے گئے، دو گروہ یعنی دو جماعتیں بنائی گئی۔ ایک گروہ نے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک گروہ حفاظت کرتا رہا، یعنی ایک جماعت حفاظت کرتی رہی۔ پہلے آپ نے سب کے ساتھ تکبیر کہی، یعنی تکبیر تحریمہ سب کے ساتھ کہی، یعنی جو لوگ آپ کے پاس تھے اور جو لوگ حفاظت کرتے تھے سب نے تکبیر کہی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا آپ کے پاس والوں نے یعنی پہلی صف والوں نے، اور سجدہ کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے والے آگے بڑھ گئے، انہوں نے سجدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور دوسرا رکوع کیا سب کے ساتھ، یعنی جو پاس والے تھے اور جو حفاظت کرتے تھے سب نے رکوع کر لیا، پھر سجدہ کیا قریب والوں نے اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے، اور پیچھے والے آگے بڑھ گئے، انہوں نے سجدہ کیا، پھر آپ نے سب کے ساتھ سلام پھیرا، تو ہر ایک کی دو دو رکعتیں امام کے ساتھ ہو گئیں، اور ایک بار آپ نے خوف کی نماز پڑھی بنی سلیم کی زمین پر۔ غالباً یہ حدیث بھی یعنی بنی سلیم والی حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1554، اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل بن مسعود واللفظ له قال حدثنا خالد عن اشعث عن الحسن عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الاخرين ركعتين ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اربعا۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ خوف کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ لوگوں کے ساتھ پڑھی کا مطلب یعنی لوگوں کو آپ نے پڑھائی 2 رکعتیں، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی اور لوگوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حدیث نمبر 1555، اخبرنی ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ايضا ركعتين ثم سلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک گروہ کے ساتھ یعنی ایک جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیر دیا آپ نے۔ حدیث نمبر 1556، اخبرنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة ويقوم طائفة منهم معه وطائفة قبل العدو وجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسجد بهم سجدتين فهي له سنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے، خوف کی نماز میں یعنی خوف کی نماز کے سلسلے میں ان سے ایک روایت ہے کہ امام قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور ایک گروہ امام کے ساتھ کھڑا ہو اور ایک گروہ دشمن کے سامنے، گروہ یعنی جماعت دشمن کے سامنے منہ کر کے کھڑا ہو۔ پہلے امام اس گروہ کے ساتھ جو اس کے قریب ہے یعنی اس جماعت کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، پھر امام ٹھہرا رہے اور وہ لوگ اکیلے اکیلے رکوع اور 2 سجدے کر کے چلے جائیں اور اس گروہ کی جگہ کھڑے ہوں جو دشمن کے سامنے تھا، اور گروہ آئے یعنی دوسری جماعت آئے، ان کے ساتھ امام 1 رکوع اور 2 سجدے کرے تو امام کی دوسری رکعت ہوگی اور اس گروہ کی پہلی رکعت پھر وہ اپنے لیے 1 رکوع اور 2 سجدے اور کر لیں۔ یعنی یہ وہی طریقہ ہے جو ہم نے صلاۃ الخوف کی ابتدا میں یعنی صلاۃ الخوف شروع ہونے سے پہلے آپ کو اصل جو طریقہ ہے نماز خوف کا، ڈر کی نماز کا، وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ وہ یہی تھا کہ
امام ایک جماعت کو لے کر نماز پڑھے گا، ایک رکعت پڑھائے گا یعنی قرات ہوگی ان کے ساتھ، اور رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، اور امام اپنی نماز میں ویسا ہی رہے گا، یعنی اپنی نماز توڑے گا نہیں، ختم نہیں کرے گا۔ جیسے ہی ایک رکعت مکمل ہو گئی، 2 سجدے مکمل ہو گئے، تو یہ جماعت جائے گی اور دوسری جماعت کو بھیجے گی مطلب جیسے یہ جماعت جائے گی، دوسری جماعت سمجھ کر نماز کے لیے آ جانا چاہیے، اور پہلی جماعت جو ایک رکعت ابھی تک پڑھ چکی ہے وہ جماعت مسلمانوں کی حفاظت میں لگ جائے، اور دوسری جماعت آ کر امام کے ساتھ جو اس کی دوسری رکعت ابھی باقی ہے وہ دوسری رکعت پڑھے، ایک رکوع اور 2 سجدے کرے، پھر اس کے بعد وہ جماعت آئے اور اپنی نماز پوری کر کے چلی جائے، پھر اس کے بعد پھر یہ جماعت آئے، دوسری جماعت آئے، وہ بھی اپنا ایک رکوع اور 2 سجدے یعنی نماز پوری مکمل کر لے۔ حدیث نمبر 1557 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثنا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی، تو ایک گروہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک گروہ دشمن کے سامنے منہ کیے رہا، یعنی دشمن کی طرف اپنی توجہ پوری دشمن کی طرف اس کی تھی، یعنی ایسا سمجھیے کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہ تیار تھا اور دشمنوں پر نظر رکھا ہوا تھا۔ پہلے آپ نے اس جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہ جماعت چلی گئی اور دوسری جماعت کی جگہ پر جا کر یہ پہلی جماعت کھڑی ہو گئی، اور وہ جماعت آئی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ صلاۃ الخوف کی یہ آخری حدیث ہے اور اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوگا، تو یہ آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 1558 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ ابن سعید قال حدثنا الاشعث عن الحسن عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى صلاة الخوف بالذین خلفه رکعتين والذین جاءوا بعد رکعتين فكانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات ولهؤلاء رکعتين۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھی اس گروہ کے ساتھ جو آپ کے پیچھے تھا، 2 رکعتیں پڑھی آپ نے، پھر جو گروہ آیا اس کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، یعنی پہلا گروہ چلا گیا، پہلی جماعت چلی گئی، پھر جب دوسری جماعت آئی تو آپ نے پھر اس کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئی اور ان لوگوں کی 2 رکعتیں ہوئی۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ صلاۃ الخوف اگر جیسے مثال کے طور پر سفر میں نہیں ہے، اپنی ہی جگہ پر ہیں، تو وہاں پر پھر ہوگا یہ کہ 4 رکعت والی نماز اگر ہو تو پھر 2 رکعت دونوں جماعتیں 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گی، پھر بعد میں اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں گی۔ اس حدیث سے ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تھا صلاۃ الخوف، اور صلاۃ الخوف کے مکمل ابواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور کتاب صلاۃ الخوف جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں اور اس کی نوعیت کے متعلق کہ صلاۃ الخوف کس طرح پڑھی جائے اور صلاۃ الخوف کے کیا کیا طریقے ہیں اور کیا کیا نوعیتیں ہیں اس کی پڑھنے کی، یہ مختلف راویوں سے، مختلف صحابہ سے، مختلف سندوں سے مختلف طریقے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور جو اصل طریقہ ہے وہ طریقہ بھی آپ کے سامنے بتلایا گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے صلاۃ العیدین یعنی عیدین کی جو نماز ہے، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے روایتیں پیش کریں گے، پھر عیدین میں کیا کرنا چاہیے، نماز کے ساتھ ساتھ اس کے اور کیا کیا اعمال ہیں عیدین میں، یعنی عید کے دنوں میں، عید کے جو 2 دن ہیں
ان میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بتائیں گے۔ کتاب صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1559، اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا اسماعیل قال حدثنا حمید عن انس بن مالک قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، جاہلیت کے لوگوں میں سال میں 2 دن مقرر تھے، جاہلیت کے لوگوں میں یعنی زمانہ جاہلیت میں، جبکہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئی تھی، یہ دین نہیں آیا تھا اور دین محمدی ابھی نہیں آیا تھا، تو زمانہ جاہلیت میں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے 2 دن مقرر تھے سال میں۔ کیا ہوتا تھا؟ جن میں وہ کھیلا کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے اور بہت ساری چیزیں اس میں، یعنی اپنے سال بھر کے جو غم وغیرہ ہیں وہ سب اس کے اندر بھلا دیا کرتے تھے، اس میں خوشیاں مناتے تھے، کھیلتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو فرمایا تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیلا کرتے تھے، اب یہاں پر یعنی کیونکہ صحابہ زمانہ جاہلیت میں کافر تھے، مشرک تھے، ایمان لا کر اب مسلمان ہوئے، تو وہ پیچھے جو زمانہ جاہلیت چھوڑ کر آئے ہیں اور وہ رسموں کو چھوڑ کر آئے ہیں، وہ آپ یاد دلا کر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 دن تھے جس میں تم کھیلا کرتے تھے، اب اللہ نے اس کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تم کو دیے ہیں۔ وہ دن کیا ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، یعنی شوال کی پہلی تاریخ رمضان المبارک کے بعد کا جو دن ہوتا ہے عید، وہ ایک دن، اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا دن۔ باب نمبر 928، الخروج الی العیدین من الغد، عید کے دن، عید کے لیے دوسرے دن نکلنا، غد کا مطلب ہے دوسرا دن یعنی کل آئندہ، تو عیدین کے لیے دوسرے دن نکلنا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1560، اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو بشر عن ابی عمیر بن انس عن عمومۃ له ان قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد۔ حضرت ابو عمیر بن انس نے اپنے چچا سے سنا کچھ لوگوں نے چاند دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ چاند دیکھا یعنی عید کا چاند دیکھا، جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو 29واں دن یا 30واں دن ہوتا ہے تو اس وقت چاند دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے چاند دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بیان کر دیا۔ اس وقت دن چڑھ گیا تھا یعنی وقت نکل چکا تھا اور دن بہت یعنی دن کا ایک تقریباً حصہ گزر چکا تھا۔ آپ نے حکم دیا روزہ توڑنے کا، چونکہ شوال میں یعنی عید کے دن روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ 5 دن پورے سال میں ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو انہی 5 دنوں میں سے شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کا دن ہے، تو آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو اگر پہلے دن ایسا ہو جائے کہ چاند نظر نہ آئے لیکن بعد میں خبر ملے کہ چاند نظر آ چکا تھا اور لوگ روزے سے ہیں، تو لوگوں کا قاضی صاحب اعلان فرمائے کہ سب روزہ اپنا اپنا توڑ دیں اور عید کل منائی جائے گی، اس طرح کا اعلان کر دینا چاہیے۔ حدیث باب نمبر 929، خروج العواتق و ذوات الخدور فی العیدین، جوان عورتیں اور پردے والی عورتوں کا عیدین میں نکلنا کیسا ہے، یعنی عید کے دن عیدگاہ کے لیے نکلنا یا مسجد کے لیے نکلنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1561، اخبرنا عمرو بن زرارہ قال حدثنا اسماعیل بن ایوب عن حفصہ قالت
كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقالت نعم بأبا. قالت ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن العيد ودعوة المسلمين ولتعتزل الحيض المصلى. یہ اس طرح کی حدیث اور ام عطیہ ہی کی حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے، لیکن وہاں پر یہ یعنی عید کے سلسلے میں باب قائم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ وہاں پر غالباً بتایا گیا تھا کہ کیا عورتیں حیض کی حالت میں، اپنی ناپاکی کی حالت میں دینی مجلسوں میں اور دینی اجتماع میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. تو وہاں پر یہ حدیث لائی گئی تھی، لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کیا عیدین کے لیے عورتیں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام عطیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کرتی تو کہتی بی ابا، یعنی میرے باپ آپ پر قربان ہو. میں نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا کہ جوان عورتیں اور پردے والی عورتیں اور جو حیض سے ہوں یعنی ناپاک ہوں، ماہواری جن کو آئی ہوئی ہے اور جو حیض سے ہوں، سب نکلیں عید کی نماز کے لیے اور حاضر ہوں عیدگاہ میں اور شریک ہوں مسلمانوں کی دعا میں. لیکن جو حائضہ ہوں وہ سب نماز کی جگہ سے باہر رہیں، یعنی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اور جہاں پر مصلی رہتے ہیں، نماز پڑھنے والے رہتے ہیں، اس جگہ سے تھوڑا دور رہیں تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو. باب نمبر 930 اعتزال الحیض مصلی الناس. اب یہاں پر بات آئی کہ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ سے حائضہ عورتوں کا، ناپاک عورتوں کا دور رہنا. اس کے سلسلے میں حدیث ہے، وہی حدیث ہے، لیکن چونکہ آخر میں جو بات آئی تھی اس سے پہلے حدیث میں کہ ولتعتزل الحیض، اس سے پھر باب قائم کیا گیا ہے، وہی حدیث ہے. حدیث نمبر 1562 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن ایوب عن محمد قال لقیت ام عطیہ فقلت لها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إذا ذكرته قالت بي أبا. قال أخرج العواتق وذوات يعني الخدور فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض مصلى الناس. حضرت محمد سے روایت ہے، میں ام عطیہ سے ملا. محمد مطلب یہ ایک راوی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مراد نہیں ہے. محمد سے روایت ہے، میں ام عطیہ سے ملا، ان سے میں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ جب آپ کا ذکر کرتی تو کہتی فدا ہوں آپ پر میرے باپ، یعنی بی ابا، جیسے کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی، اس طرح جیسے کہا جاتا ہے، تو ان کا ایک معمول تھا کہنے کا بی ابا، یعنی میرے باپ، میرے والد آپ پر قربان ہوں، اس طرح کہا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکالو جوان عورتوں اور پردے والی عورتوں کو، وہ حاضر ہوں نیک کاموں میں اور شریک ہوں مسلمانوں کی دعاؤں میں، اور چاہیے کہ وہ جدا رہے، یعنی یہ عورتیں جو ہیں وہ الگ رہیں، جدا رہیں. کون سی عورتیں؟ حیض والی عورتیں. کہاں سے الگ رہیں؟ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ سے، یعنی جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ حیضہ عورتیں یعنی ناپاک عورتیں نہیں آنا چاہیے، تاکہ وہ جگہ خراب نہ ہو اور اسی طرح نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی خراب نہ ہو. باب نمبر 931 الزینہ فی العیدین. عیدین میں زینت اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنے جسم کو سنوارنا، اسی طرح خوبصورتی حاصل کرنا اور خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، نئے اگر میسر ہوں، نئے کپڑے حاصل ہوں تو نئے کپڑے پہننا. تو اس طرح جو اپنے آپ کو سنوارنے کی باتیں ہیں اس کے متعلق حدیث پیش کی جا رہی ہے. الزینۃ فی العیدین، عیدین میں اپنے آپ کو سنوارنا. جی
حدیث نمبر 1563 اخبرنا سلیمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له وإنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبس عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وقضِ بها حاجتک۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استبرق یعنی موٹے ریشم کا کپڑا، استبرق کہا جاتا ہے موٹا ریشم، اور ایک ہوتا ہے سندس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باریک ریشم والا کپڑا ہوتا ہے، اور یہ ہے استبرق جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ من سندس و استبرق متکئین فیہ علی الارائک، یعنی یہ جنتیوں کا لباس ہے، جنت میں رہنے والوں کا۔ تو حضرت عمر نے استبرق کا ایک جوڑا بکتا ہوا دیکھا بازار میں، وہی موٹے ریشم والا، تو اس کو خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرید لیجئے، اور عید الفطر اور بقرعید میں اور جب اور ملکوں کے لوگ آپ کے پاس آیا کریں، جیسے دوسرے جیسے قاصد وغیرہ آیا کرتے ہیں، سفیر آیا کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ، تو اس طرح جب وہ لوگ آیا کریں، دوسرے ملکوں کی جماعتیں گروہ آپ کے پاس آیا کریں، تو اس وقت آپ اس کو پہن سکتے ہیں، تو آپ اس سے آرائش کیجئے، آپ اس کو پہنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس شخص کا لباس ہے جس کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں یا دنیا میں علم اور فضل کا، یعنی جسے علم نہیں چاہیے، جس کو فضل نہیں چاہیے، یا آخرت میں جس کو کوئی حصہ نہیں چاہیے، یہ ایسے شخص کا لباس ہے، اس کو میں نہیں پہنتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو وہ پہنے جس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر ٹھہرے، جب تک اللہ نے چاہا آپ رکے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ دیباج، باریک ریشمی کپڑے کا، اب یہ ہے دیباج باریک ریشم کپڑا، اس کا یہ کپڑا کیا کیا حضور نے حضرت عمر کو بھیجا، وہ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا کچھ حصہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے فرمایا تھا ریشم کے کپڑے کے سلسلے میں، پھر آپ نے مجھے یہ کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچ کر اپنے کام میں لاؤ، یعنی یہ جو میں نے تمہیں جبہ دے کر بھیجا ہے یہ پہننے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، یہ میں نے تمہیں بھیجا ہے تو تم اس کو بیچ دو اور اس کی قیمت اور اس کے جو روپیے آئیں گے، اس کی جو قیمت آئے گی وہ تم اپنی ضرورت میں خرچ کر لو، اس لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے نہ کہ پہننے کے لیے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے استبرق کا کپڑا پہننے کی خواہش کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہننے کی خواہش کی، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں بھی کوئی خیر والا بھلائی والا حصہ نہیں ہے، ایسے لوگ یہ کپڑا پہنتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا ہی کپڑا حضرت عمر کو بھیجا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ مجھے پہننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے انکار کیا اور کہا ہے کہ اس شخص کا آخرت میں حصہ نہیں ہے جو یہ کپڑا پہنتا ہے، یا دنیا میں بھلائی والا حصہ نہیں ہے جو یہ پہنتا ہے۔ تو اب اگر کوئی غلط سوچنے والا ہوتا، تھوڑا کم ظرف ہوتا یا ذہن جس کا چھوٹا ہوتا تو وہ یہ سمجھ جاتا، جیسے آج کل اکثر دنیا میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سوچنے والا ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ آگے والا میرے متعلق یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں اور مجھے کوئی بھلائی نہ ملے، اس طرح کی بات ذہن میں آتی ہے۔
میں یہ کپڑا پہن لوں تاکہ نہ آخرت میں مجھے بھلائی ملے نہ دنیا میں کوئی خیر ملے، اس لیے یہ مجھے تحفے کے طور پر گویا کہ ایک بری چیز بھیجا ہے۔ تو اس طرح کی بات ذہن میں آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کپڑے کے پہننے سے انکار کیا اور یہ کپڑا آپ نے مجھے دے کر بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں نے تمہیں یہ پہننے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم یہ کپڑا بیچ دو اور اس کی قیمت اپنی ضرورت کے لیے صرف کر لو اور اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر لو، اس لیے میں نے بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی کوئی بات اگر پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں تحقیق کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ فَتَبَيَّنُوا اِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب تمہارے پاس کوئی گنہگار آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم پہلے اس کی تحقیق کرو۔ یہ تو یہاں پر فاسق کی بات آئی ہے، ورنہ سورہ نساء میں یہ بھی بات آئی ہے کہ کوئی بھی بات تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کی تحقیق کر لو، اچھی طرح اس کو معلوم کرو، اور جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اس کے حق میں کرو نہ اس کے خلاف کرو۔ باب نمبر 932، الصلاۃ قبل الامام یوم العید، عید کے دن امام سے پہلے کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ حدیث نمبر 1564، اخبرنا اسحاق بن منصور قال انبأنا عبد الرحمن عن سفیان عن الاشعث عن الاسود ابن ہلال عن ثعلبة ابن زهدم ان عليا استخلف ابا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا ايها الناس انه ليس من السنة ان يصلى قبل الامام۔ حضرت ثعلبہ بن زہدم سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کیا ابو مسعود کو، یعنی خلیفہ بنایا لوگوں پر۔ وہ عید کے دن نکلے، کون نکلے؟ حضرت ثعلبہ بن زہدم، وہ عید کے دن نکلے اور کہا، اے لوگو، امام سے پہلے نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، یعنی نفل جیسے لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، تو کوئی بھی نماز عید سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، امام سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے عیدگاہ میں۔ باب نمبر 931، ترک الاذان للعیدین، عیدین میں اذان کا نہ دینا، یعنی عید الفطر کے لیے بھی اور عید الاضحیٰ کے لیے بھی اذان نہیں مشروع ہے، اذان مسنون نہیں ہے، اذان دینا نہیں ہے، اذان کو چھوڑا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1565، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن جابر قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عید قبل الخطبہ بغیر اذان ولا اقامہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی، بغیر اذان اور بغیر تکبیر کے۔ جی، جمعہ اور عید کی نماز میں یہی فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، اور عیدین میں یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور جس طرح جمعہ کا خطبہ واجب ہے، اسی طرح عیدین میں نماز کے بعد جو خطبہ عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی واجب ہے۔ لوگوں کو صرف عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں چلا جانا چاہیے، خطبہ سن کر جانا چاہیے، ورنہ نماز اور عید کا جو وجوب ہے وہ ناقص اور ادھورا رہ جائے گا، وہ ادا نہیں ہوگا صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے۔ باب نمبر 934، الخطبۃ یوم العید، عید کے دن خطبہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1566، اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبہ قال اخبرني زبید قال سمعت عن الشعبی يقول حدثنا البراء بن عازب عند ساریة من سوارى المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله فذبح أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة
قال اذبحها ولن توفی عن احد بعدک۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم سے براء ابن عازب نے بیان کیا مسجد کے ایک ستون کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے روز، یوم النحر کہا جاتا ہے بقرعید کا دن، یعنی بقرعید میں جو عید کا دن ہوتا ہے پہلا دن، وہ یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو بقرعید کے دن آپ نے خطبہ پڑھا تو فرمایا، خطبے میں آپ نے یہ حکم دیا، یہ تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے ہم کو آج کے دن نماز پڑھنا چاہیے، یعنی بقرعید میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ پھر قربانی کرنا چاہیے، جو ایسا کرے یعنی نماز پڑھے پھر قربانی دے، یہ دو کام کرے ترتیب کے ساتھ، جو ایسا کرے اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، یعنی شریعت کے طریقے پر اس نے عمل کیا۔ اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر ڈالا، یہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا، یعنی وہ قربانی نہیں ہے۔ اگر کسی نے بقرعید کے دن بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک جانور کاٹ کر اپنے گھر والوں کے لیے گوشت دیتا ہے، اور وہ صرف گوشت کے علاوہ کوئی اور حکم اس پر صادر نہیں ہوگا، کوئی نام اس کو نہیں لگے گا، یعنی قربانی کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا، اور قربانی کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے بقرعید کی نماز پڑھی جائے، پھر اس کے بعد قربانی دی جائے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر مفتی صاحب مثال دیتے ہوئے، جی، آپ کو عید الاضحیٰ میں قربانی دینا چاہتا ہے تو اس شہر میں جہاں پر لوگ قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو ان کے شہر میں کسی مسجد میں جی، اگر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کہیں بھی اگر ہو جائے جی، تو اس کے بعد پھر جی اس کے قربانی دینے والا نماز نہ پڑھے، لیکن اس کے شہر میں کہیں عید کی نماز پہلے ہو جائے جی تو پھر قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے شہر میں ہو چکی ہے کہیں بھی عید کی نماز تو قربانی دی جا سکتی ہے، یا پھر وہ کسی اور دیہاتوں میں، جیسے دیہات وغیرہ ہیں تو ایک معمول ایسا بھی بنا ہوا ہے کہ لوگ جلدی کرنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر عید کی نماز جلدی ہوتی ہے، تو وہاں پر جا کر قربانی کرتے ہیں اور گوشت لا کر یہاں پر تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن قربانی اپنی جگہ دینا چاہیے، یہی طریقہ ہے، یہی شریعت کا مسنون طریقہ ہے۔ کہ ویسے تو آج کل نمازیں بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں، یہ پہلے کا طریقہ تھا، کیونکہ لوگ بھی محدود تھے اور مسجد بھی محدود تھی، اور سب کو ایک ہی جگہ نماز پڑھنا ہوتا تھا۔ محدود یعنی جیسے چند ہی مسلمان تھے، بہت کم مسلمان تھے، اور سب کو ایک جگہ نماز پڑھنا پڑتا تھا، ایک ہی مسجد تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہوتے تھے، اور نماز ایک ہوتی تھی، اس لیے اب چونکہ سب کا انتظار کرنا ہے، سال میں ایک مرتبہ آنے والی نماز ہے، سب کو ملنا ہے، نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے بھی تھوڑی سی تاخیر کی جاتی تھی تاکہ لوگ زیادہ جمع ہو سکیں۔ لیکن اب ایسا ہو چکا ہے کہ ہر مسجد میں، یعنی اکثر مسجدوں میں، جیسے ایسا سمجھیے کہ آپ 80% مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اب عید کی نماز بھی 70-80% مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، تو پھر آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا، یعنی قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو ابو بردہ بن نیار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 6 مہینے کا ایک دمبا ہے جو 1 برس کے دمبے سے بھی بہتر ہے۔ یہ بھی ایک یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بکرا یا جو دمبا، جو مینڈھا آپ کے پاس ہے، یعنی ایک سے زائد آپ کے پاس ہے، تو ان میں سے جو اچھا ہے اس کی قربانی کرنا چاہیے، اگرچہ کہ عمر میں وہ کم ہو، جو اچھا لگ رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے فقہ میں سنا بھی ہوگا، مسائل میں بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے وہ کم سے کم 1 سال کا ہو، لیکن اس کی عمر کم ہے اور دکھنے میں وہ 1 سال کا لگ رہا ہے، اس کی صحت ایسی ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو وہ مسئلہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے حدیث میں، جی 6 مہینے کا جو 1 برس۔ تو کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس 6 مہینے کا ایک دمبا ہے جو 1 برس کے دمبے سے بھی بہتر ہے، یعنی اچھا موٹا تازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا
ذبح کرو اسی کو، یعنی 6 مہینے والے کو ہی ذبح کرو، لیکن تیرے سوا اور کسی کو تیرے بعد درست نہ ہوگا۔ یعنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وَلَن تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، یہ بات ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے لیے کہہ دی کہ یہ صرف تمہارے لیے خاص ہے، تمہارے بعد کوئی ایسا نہیں کر پائے گا، کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صرف 6 مہینے کی جو بات تھی اس کو روک دیا، یعنی 6 مہینے کے بکرے کو ذبح نہ کیا جائے، لیکن اگر ایسا ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے، یعنی 1 سال کا لگے آپ کو، صحت ایسی ہو اسی۔ لیکن یہی حدیث مبارک جو ہے جی ترمذی شریف اور غالباً ابن ماجہ شریف میں بھی آئی ہے جی کہ اس میں بکرا تو 6 مہینے کا تھا لیکن دکھنے میں وہ 1 سال کا تھا، بلکہ ایسے الفاظ دیے ہیں جی اچھا، تو مطلق یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ جو 6 مہینے کا بکرا ہے صرف تو ذبح کر سکتا، جی اب تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کا دمبا یا بکرا یا بکری وہ ذبح کرے یا اس کو کاٹے جی عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کے لیے۔ جی تو اس حدیث مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ آپ و صحابی کو اجازت دے رہے جی ہیں جی کہ تیرے علاوہ جی ہاں کوئی اور ذبح نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جی تو اس میں حضور کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ 1 سال کی بات نہیں آئی دیگر حدیث میں، جی، یہاں پر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ عندی جزعۃ خیر من مسنہ، مسنہ کا جو لفظ ہے یہ 1 سال کے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسنہ یہ اصل بنا ہے سنن سے، جس کو سن ہم کہتے ہیں، سال، سنتن جو ہوتا ہے اس سے یہ مسنہ بنا ہے۔ تو صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ عندی جزا جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا، یعنی عربی اتنی طویل زبان ہے کہ اس میں ہر عمر کے جانور کے لیے ایک لفظ ہے، تو اب جزا 6 مہینے کا بکرا اور مسنہ 1 سال کا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے والا جو ہے وہ 1 سال سے بھی موٹا تازہ ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تو حکم دیا ہے 1 سال کے بکرے کا ذبح کرنے کی، آپ نے اجازت دی ہے، لیکن 6 مہینے والا اس سے بھی اچھا ہے، تو کیا میں اس سے کم کا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر اصل مسئلہ تو کیا ہے، 1 سال کا ہی کرنا ہے، تو اس میں اس کی صراحت ہے، وضاحت ہے۔ باب نمبر 935 صلاۃ العیدین قبل الخطبہ، عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے بتلایا۔ ایک حدیث ہے باب میں، حدیث نمبر 1567، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبد ابن سلیمان قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يصلون العیدین قبل الخطبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں۔ باب نمبر 936 صلاۃ العیدین الی العنزہ، عنزہ یعنی ایک سترہ، برچھی میدان میں گاڑ کر عید کی نماز اس کے سامنے پڑھنا، جیسے کیونکہ عید کی نماز ایسی جگہ پڑھی جاتی ہے جو جیسے جنگل وغیرہ کھلی جگہ ہو، میدان ہو، تو اس جگہ کوئی سترہ گاڑ کر یعنی کوئی چیز آڑے رکھ کر نماز پڑھنا، تاکہ کوئی لوگ اگر سامنے سے جائیں تو ان کو گناہ نہ ہو اور آپ کی نماز میں کوئی فرق نہ آئے، اس لیے۔ حدیث نمبر 1568، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج العنزہ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ یرکزها فیصلی الیہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں برچھی نکالتے تھے، اس کو گاڑتے تھے میدان میں سترے کے لیے، اور اس کے سامنے آپ نماز پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر عیدین میں کتنی رکعتیں ہیں اس کا بیان ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، عدد صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1569، اخبرنا عمران بن موسیٰ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سفیان بن سعید عن زبید الایامی عن عبد الرحمن بن ابی لیلى ذکرہ
عن عمر بن الخطاب قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غیر قصر على لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کئی مرتبہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا عید الاضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید، عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو پہلے شوال کو ہوتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو، اور مسافر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، اور یہ سب پوری ہیں تمامن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی نماز میں بھی کمی نہیں کی گئی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت بنایا نہیں گیا، بلکہ سفر کی نماز میں 4 رکعت والی نماز مکمل 2 رکعت ہی ہے، اس کو کم نہیں کیا گیا۔ تمام غیر قصر، اور یہ سب پوری ہیں، ان میں قصر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق، یعنی آپ کے حکم کے مطابق۔ باب نمبر 938 القراءۃ فی العیدین بقاف واقتربت۔ عیدین میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ یعنی سورہ قمر جو 27ویں پارے میں ہے وہ پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1570 اخبرنا محمد بن منصور قال انبأنا سفیان قال حدثني زمرة بن سعید عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نکلے تو ابو واقد لیثی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کون سی سورت پڑھتے تھے، یعنی عید کے دن کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ باب نمبر 939 القراءۃ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ عیدین کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اور حل اتاک حدیث الغاشیہ جو اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے وہ پڑھنے کی بات ہے اس میں، اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1571 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابراہیم بن محمد ابن المنتشر عن ابیہ عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في العیدین ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، اور کبھی عید اور جمعہ ایک ہی دن ہوتا تو دونوں نمازوں میں یہ صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ باب نمبر 940 الخطبۃ فی العیدین بعد الصلاۃ، نماز کے بعد عیدین میں خطبہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1572 اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان قال سمعت ایوب یخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس یقول اشہد انی شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ ثم خطب۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا عید کی نماز میں، آپ نے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ پڑھا۔ حدیث نمبر 1573 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن الشعبی عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا بقرعید کے روز نماز کے بعد۔ باب نمبر 941 التخییر بین الجلوس فی الخطبہ للعیدین، عیدین کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا اس کے سلسلے میں کیا ہے۔ حدیث نمبر 1574 حدثنا محمد بن یحییٰ ابن ایوب قال حدثنا الفضل بن موسیٰ قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عبد اللہ بن السائب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید قال من احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبہ فليقم۔ حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر فرمایا جس کا جی چاہے
بیٹھے رہے خطبہ سننے کے لیے، اور جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر چلا جائے، کھڑا ہو جائے۔ یعنی اس حدیث کے اندر ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے، یعنی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، اس کے سننے اور نہ سننے میں اختیار ہے، یعنی آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اٹھ کر چلے بھی جا سکتے ہیں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن دوسری احادیث ایسی ہیں جیسے ابو داؤد ہے، بخاری مسلم وغیرہ ہے، ان کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں بھی اس طرح کی احادیث ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے، بلکہ کہا نہیں گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ خطبہ سننا ضروری ہے۔ جیسے جمعہ کے خطبے کے لیے کہا گیا ہے کہ انصت تک بھی نہ کہے، یعنی کسی کو خاموش بٹھانے کی تک آپ کو اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح کے حدیث عیدین کے خطبے کے لیے بھی آئی ہیں، اور عیدین کے خطبے کے متعلق بھی اس طرح کا حکم آیا ہے۔ ہاں، یہ پہلے کا حکم ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف ایک ہی حدیث اس کے متعلق لائی گئی ہے، اور وہ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ شاید ابتدائے اسلام کی بات ہو، ورنہ جو بعد کی حدیثیں ہیں اور بعد کے احوال کی حدیثیں ہیں اس میں تو خیر یہی کہا گیا ہے کہ خطبہ سننا ضروری ہے۔ باب نمبر 942 الزینہ للخطبہ، خطبے کے لیے اچھا لباس پہننا یا سجنا سنورنا۔ حدیث نمبر 1575 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبید اللہ ابن ایاد عن ابیہ عن ابی رمثہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وعلیہ بردان اخضران۔ حضرت ابو رمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خطبہ پڑھتے ہوئے، آپ دو چادریں ہری اپنے اوپر اوڑھے ہوئے رہتے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بتایا گیا ہے، اور باب یہ باندھا گیا ہے کہ عید کے لیے اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور یہاں پر جو بردان اخضرانی کا لفظ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کپڑا استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ کا جو جبہ تھا وہ یعنی جو عید کے لیے آپ ڈالتے تھے، بلکہ بردان کا لفظ یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ جو چادر ہوتی تھی وہ چادر آپ کی ہری تھی، یعنی سبز رنگ کی۔ تو جیسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یعنی ہرا گنبد یا ہری گنبد، تو خضرا اسی اخضر سے بنا ہوا ہے، وہ تو اخضران کا لفظ ہے ہرا۔ تو اس طرح کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیا کرتے تھے، اور جبے کا لفظ تو یہاں پر نہیں ہے، بردان کا لفظ ہے، برد چادر آپ ڈال لیا کرتے تھے جی۔ باب نمبر 943 الخطبۃ علی البعیر، اونٹ پر خطبہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1576 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن ابی زائدہ قال اخبرنی اسماعیل بن ابی خالد عن اخیہ عن ابی کاہل الاحمسی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی ناقۃ وحبشی آخذ بخطام الناقہ۔ حضرت ابو کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمسی سے، یعنی حضرت ابو کامل احمسی سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اونٹ پر خطبہ پڑھتے ہوئے، ایک حبشی تھامے ہوئے نکیل اونٹ کی، یعنی ایک حبشی ہوتا تھا جو آپ کی نکیل پکڑا، یعنی اونٹ کی جو نکیل ہوتی تھی، نکیل جس کو لگام وغیرہ بھی جو کہا جاتا ہے، وہ پکڑا ہوا رہتا تھا اور آپ خطبہ پڑھتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو حدیث لائی گئی ہے الخطبۃ علی البعیر کے تحت، یعنی اونٹ پر خطبہ پڑھنے کے تحت، یہاں پر نہ جمعے کے خطبے کی بات ہے نہ عیدین کے خطبے کی بات ہے، بلکہ صرف یخطبو کا لفظ یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ خطبہ دیتے تھے۔ تو شاید ہو سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ جاتے تھے فوج میں یا لشکر میں، یا پورا قافلہ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے تھے، اسی کو یہاں پر یخطبو علی ناقۃ کے الفاظ سے استعمال کیا گیا ہے۔ باب نمبر 944 قیام الامام فی الخطبہ، خطبے میں امام کے لیے کھڑا ہونے کا حکم۔
حدیث نمبر 1577 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبہ عن سماک قال سألت جابرا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم۔ حضرت سماک سے روایت ہے، میں نے جابر سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی یعنی کتاب الجمعہ میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 945 قیام الامام فی الخطبہ متوکئا علی انسان۔ خطبہ پڑھتے وقت یعنی جب کھڑے ہوں تو کسی انسان کو ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، یہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق ایک حدیث لائی گئی ہے، اب ہم اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے مسئلہ۔ حدیث نمبر 1578 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ ابن سعید قال حدثنا عبد الملک ابن ابی سلیمان قال حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم فقالت امرأة من سفلة النساء صفعاء الخدين لما يا رسول الله قال تكسرت الشكاه وتكفرن العشير فجعلنا ينزعن قلائدهن وأقروتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به۔ حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے نماز پڑھی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بلال پر ٹیکا لگا کے کھڑے ہوئے، یعنی حضرت بلال تھے، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، آپ کے مؤذن رسول کہا جاتا ہے، تو مؤذن تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے نماز کے وقت۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تھے، تو حضرت بلال پر آپ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تو ایک انسان کو چونکہ ایک بات ہے، یہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ٹیکے کے لیے استعمال کیا، ورنہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ آپ انسان کو لے کر ہی خطبہ دیں، انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہی آپ خطبہ دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو عصا ہوتا ہے اسی کا آپ استعمال کریں۔ یہاں پر جو ہے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں بلکہ جی لگا کر خطبہ دیے تھوڑے نہیں، ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے تھے، جیسے آپ آگے حدیث سنیں گے۔ تو بلال پر ٹیکا لگا کے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی، یعنی ووعظہن، یہ ووعظہم، یہ جو ہے یہ خطبہ ہی ہے۔ پہلے حمد ہوتی ہے، پھر ثنا، پھر درود، پھر اس کے بعد وعظ ہوتا ہے، یہ خطبہ ہے۔ تو آپ ٹیک لگا کر حضرت بلال کو کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ البتہ یہاں پر خطبے کا تو لفظ نہیں ہے، جیسے فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ، خطبے سے پہلے آپ نے نماز پڑھی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، پھر جب نماز ادا کر چکے تو قام متوکئا علی بلال، آپ بلال پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ، اب یہاں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، جی ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، قام کھڑے ہوئے، متوکئا ٹیک لگا کر علی بلال، بلال پر، فحمد اللہ، پھر آپ نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان کی اور لوگوں کو واعظ کیا۔ ووعظ الناس یعنی وخاطب الناس، لوگوں کو واعظ کیا یعنی لوگوں کو خطبہ دیا۔ اصل میں خطبہ یہ خطاب سے ہے، خطاب یعنی کسی سے بات کرنا، کسی سے کلام کرنا، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یہ خطاب یہ ہوتا ہے۔ اور واعظ، خطاب میں واعظ اگر آ جائے تو وہ واعظ بن جاتا ہے، یعنی آپ واعظ کا اصل مطلب ہے نصیحت،
خطاب میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کسی سے مخاطب ہو کے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کسی سے مخاطب ہو کر اس سے صرف دنیاوی باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے یعنی کہ آپ مخاطب ہو کر اس سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس میں وعظ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے خطاب میں یعنی جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں اور جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں وہ مخاطب ہے اور آپ مخاطب ہیں، بات کرنے والا مخاطب ہوتا ہے، تو اگر آپ کے اس خطاب میں آپ کی اس بات میں اگر نصیحت ہے تو پھر وہی خطاب کے ساتھ ساتھ وعظ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اس میں نصیحت ہے۔ بہرحال اور لوگوں کو نصیحت کی آپ نے اور آخرت کی یاد دلائی اور اللہ کی اطاعت کے لیے ان کو رغبت دلائی، پھر چلے مطلب یعنی آگے بڑھے، یعنی اپنا آواز آگے بڑھایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر ثم مالا و مضى الى النساء، وہاں سے آپ ہٹ گئے ممبر سے، اب جہاں پر عورتیں تھیں وہاں گئے آپ۔ وہ مضى الى النساء کا مطلب عورتیں جہاں پر تھی، جیسے سیکشن الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے آج کل دیکھتے ہیں ہم ہر جگہ مردوں کا الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے، وہ مضى الى النساء عورتوں کے پاس گئے۔ ومعه بلال، یہاں بھی آپ کے ساتھ بلال ہیں، یعنی عورتوں کے پاس جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت بلال آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر ٹیک لگانے کی بات نہیں ہے، لیکن بات تو یہی ہے کہ بلال آپ کے ساتھ تھے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہو، اور یہ اگر آخری آپ کی یعنی عمر کی آخری بات اگر ہوگی آپ کی تو آپ کے ضعف کی وجہ سے شاید آپ نے ٹیک لے لیا ہو حضرت بلال کا، چونکہ حضرت بلال بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، حبشی تھے، تو بہت زیادہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سہارے کے لیے کھڑا کر لیا ہو کمزوری کی وجہ سے آخری عمر میں، تو ہو سکتا ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، آپ نے عورتوں کو حکم کیا کہ خدا سے ڈرو، یعنی اللہ کے تقوی کا آپ نے عورتوں کو حکم دیا اور ان کو نصیحت کی اور آخرت کی یاد دلائی اور اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی، پھر ان کو رغبت دلائی اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا، اے عورتوں صدقہ دو، اس لیے کہ تم میں سے بہت عورتیں جہنم کا ایندھن ہوں گی، یعنی ایندھن مطلب وہ چیز جس سے آگ کو بڑھایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، جیسے پیٹرول ایندھن ہے، یہ گیس کا تیل یہ بھی ایندھن ہے، یعنی اس سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں یعنی اکثر عورتیں، جیسے اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، بہت ساری عورتیں جہنم کا ایندھن ہوں گی، یعنی تمہاری وجہ سے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گی، بس یہ مختصر ہے۔ ایک عورت کم درجے کی کالے گال والی، یعنی شاید وہ یعنی تھوڑی سی حضرت بلال کے ٹائپ کی، کالا رنگ تھا، تو ایک عورت کم درجے کی، جیسے غریب وغیرہ ہوتے ہیں، کم درجے کی کالے گال والی یعنی کالا چہرہ اس کا تھا، بول اٹھی، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، یعنی عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی، بہت ساری عورتیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ شکوہ اور گلہ بہت کرتی ہیں، شکایتیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، اور شوہر اگر کچھ دیتا ہے تو اس کی ناشکری کرتے ہیں، وہاں تو عورتوں کے متعلق پورا یعنی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عورتوں کے متعلق جو باتیں تھیں وہاں پر فرما دی۔ زندگی بھر بھی تم اگر ان کے ساتھ احسان کر لو اور ایک بار اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو گئی، تم نے کوئی غلط کام کر دیا، تو تم نے جو زندگی بھر احسان کیا اس کو بھلا دیں گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عورت کی فطرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ شکوہ اور گلہ بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ سن کر اپنے جو اس کا لچھا ہوتا ہے، منگل سوتر جس کو کہا جاتا ہے، اور جو نیکلیس وغیرہ، تو یہ سن کر اپنے لچھے اور بالیاں جو کان میں ڈالی جاتی ہیں، بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بلال کے کپڑے میں ڈالنا شروع کیا۔ انہی اس حدیث میں بھی دیکھیے کہ اسلام نہ غریبوں کے لیے ہے نہ امیروں کے لیے ہے، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ تک پہنچتا ہے، اور وہی اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہاں پر
ایک سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال ہے، جو حبشہ کے رہنے والے اور غلام تھے، جن کے بارے میں نعوذ باللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک ظاہری اعتبار سے بدصورت تھے، ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو صورت تھی وہ کشمش جیسے ہوتا ہے، منقع لمبا جیسا ہوتا ہے اور کالا جو ہوتا ہے ویسی ان کی شکل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسم کو نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں اور ان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ایک طرف حضرت بلال ہیں، جو صحابہ میں سب سے زیادہ کالے اور کلوٹے ہیں، ایک حساب سے گویا کہ بس صورت ہیں، یعنی صورت صحیح نہیں ہے، بس یہ وہ ہے۔ اور جب عورتوں میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ کی پہلی بات کا جو اثر ہوا اور جس عورت پر جو سب سے پہلا اثر ہوا وہ بھی کالی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو چن لیتا ہے۔ اور ایک جگہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اس کو منتخب کر لیتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مجتبی، چنا ہوا، برگزیدہ، منتخب کیا ہوا۔ تو قرآن میں وہی لفظ استعمال کیا گیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اسی کو چنتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی ویسے اعمال کرنے کی کوشش کرے، انسان بھی میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کا قریب بن جاؤں، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنا برگزیدہ، اپنا منتخب، اپنا چنندہ اور اپنا ایسا سمجھیے کہ اپنا ایک فیوریٹ بندہ بنا لیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں پر ایک کالی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی توفیق دے دی کہ وہ اپنا جو بھی اس کا زیور تھا اس نے صدقہ کر دیا، پورا نکال کے دے دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ثوب بلال یتصدقن بہ، اس کے بعد ساری عورتیں صدقہ کر چکی تھیں، یعنی ساری عورتیں جن کے پاس جو جو زیور تھا سب نکال کر صدقہ کرتی چلی گئیں اس عورت کی وجہ سے۔ اب اس عورت کی وجہ سے جنہوں نے صدقہ کیا ان عورتوں کا بھی ثواب اس کو ملے گا، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو ایک حدیث ہے کہ جو شخص کوئی بھی ایک اچھا کام کرتا ہے اور اس کا دیکھ کر دوسرے لوگ اگر کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا من غیر ان ينقص من اجورہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم کیے بغیر اس کو بھی ویسا اجر دیا جائے گا، ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ باب نمبر 946، استقبال الامام بالناس بوجہہ فی الخطبہ، خطبے میں امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث نمبر 1569، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن داود عن ایاز بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الاضحى الى المصلى فيصلي بالناس فاذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة قال تصدقوا 3 مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جب دوسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیرتے تو کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی طرف منہ کر لیتے تھے، لیکن سب لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ پھر اگر آپ کو کوئی کام منظور ہوتا جیسے کہیں فوج بھیجنا تو لوگوں سے بیان کر دیتے اور ورنہ صدقہ دینے کا حکم دیتے۔ آپ فرماتے صدقہ 2-3 بار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ 3 بار فرماتے۔ سب سے زیادہ عورتیں صدقہ دیتی تھیں، تو سب سے زیادہ عورتیں صدقہ دیتی تھیں۔ ویسے بھی کیونکہ عورتوں کو صدقہ دینا بھی چاہیے، وہ اس لیے کہ مرد صرف کماتا ہے اور لا کر جیسے گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ مرد برداشت کرتا ہے، اور مرد کما کر عورت کو دیتا ہے تو عورت وہ اپنا زیور بنا لیتی ہے
اور اپنے پاس رکھتی ہے، مرد اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، جتنا اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اتنا ہی استعمال کرتا ہے، اور جو مابقیہ جو ہوتا ہے باقی ماندہ وہ سارا مال عورت کے پاس ہوتا ہے، اس لیے عورت ہی زیادہ خرچ کرے گی، عورت کو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، مرد کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، جتنا بھی وہ کماتا ہے لا کر یا تو گھر میں دے دیتا ہے اور یا تو بچوں کے لیے کرتا ہے یا پھر عورت کے لیے زیور وغیرہ خریدا جاتا ہے، تو جو بھی اب اصل مال جو ہے وہ عورت کے پاس ہے، عورت کو صدقہ کرنا چاہیے، مردوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرْ مَنْ يَتَصَدَّقْ النِّسَاء، تو اکثر صدقہ کرنے والوں میں سے عورتیں ہوا کرتی تھیں، تو عورتیں زیادہ صدقہ دیا کرتی تھیں، ہماری عورتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس زیورات وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس مال وغیرہ بھی ہوتا ہے، دوسرے طریقہ کا بھی مال وغیرہ ہوتا ہے، اور کپڑے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس زائد کپڑے بھی ہوں تو غریب کوئی عورتیں وغیرہ ہیں عزت دار خوددار، تو ان کو بھی دے دینا چاہیے۔ اب ایک آخری باب ہے جس کے جو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے خلاف ایک باب آپ کے سامنے گزرا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ عیدین کے خطبے میں اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یہ بات آئی تھی، لیکن یہاں پر وہ بات آ رہی ہے الانصات للخطبہ، خطبے میں خاموش رہنے کی بات۔ تو دیکھیں حدیث نمبر 1580، اخبرنا محمد بن سلمہ والحارث بن مسکین قراءة علی وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے ساتھی سے کہو کہ چپ رہو، اگر تم اس طرح بھی کہو گے کب والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو فقد لغوتا، تو گویا تم نے بہت ہی بیکار کام کیا، یعنی ایسا کام کیا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی دین کا فائدہ ہے، تو اس طرح تم نے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خطبے کے دوران کسی کو بات کرنے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو خاموش رہنے کی بھی خاموش کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ہاں اشارے سے کہہ سکتے ہیں ایسا، یعنی تھوڑا سا اشارہ کر سکتے ہیں لیکن بات نہیں کرنا ہے۔ باب نمبر 948، کیف الخطبہ، خطبہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی خطبے میں کیا کہنا چاہیے، کیا تعلیم دینا چاہیے، اس کے متعلق ایک باب پیش کیا جا رہا ہے جس میں ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، وہ حدیث کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی نشست ختم کریں گے۔ حدیث نمبر 1581، اخبرنا عتبہ ابن عبداللہ قال انبأنا ابن المبارک عن سفیان عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن جابر ابن عبداللہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإني أو علي وأنا أولى بالمؤمنين۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرماتے تھے، تعریف اور ثنا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اس کے لائق ہے، اور پھر اس کے بعد آپ خطبہ فرماتے تھے جس کو اللہ راستہ دکھلائے یعنی ہدایت دے اس کا بھٹکانے والا کوئی نہیں، جس کو اللہ راستہ بتلائے اس کو کوئی نہیں بہکا سکتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہکا دے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بے شک سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن شریف، اور سب طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب میں بری باتیں اگر کوئی ہو سکتی ہیں تو وہ نئی باتیں ہیں جو دین میں پیدا کی جائیں،
یعنی ایک اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ دین میں ہے اور دوسروں کو کام کرنے پر مجبور کرنا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ تو جو دین میں پیدا ہو یہ سب سے بری بات ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ پھر فرمایا اور قیامت اس قدر نزدیک ہے جیسے یہ دونوں، یعنی دوسرے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے تھے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ یا تو دو اس کے اندر باتیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے اس کے اندر دوری ہے یہ اور یہ چھوٹی ہے، پھر اس کے بعد یہ، یعنی اتنی ہی دوری ہے، یہ میں ہوں یہ قیامت ہے، بس اس طرح کی دوری ہے۔ یا پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس طرح آپ نے بتلایا ہوگا، تو اس کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے یہ میں ہوں، تھوڑی ہی فاصلے کے بعد پھر یہ قیامت آنے والی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یا پھر دونوں کو ملا کر بھی اگر آپ نے بتایا ہوگا تو یہ بات ہوگی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، سیدھا قیامت، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد براہ راست قیامت ہی آنے والی ہے۔ تو اس طرح آپ ذکر کرتے، پھر اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوتی وہ دیکھیے۔ آپ جب قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کے گال سرخ ہو جاتے، یعنی لال ہو جاتے، اور آواز آپ کی بلند ہو جاتی، جیسے غصے میں آواز آدمی کی بلند ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، اور غصہ بڑھ جاتا جیسے کوئی ڈرانے والا لشکر کا کہتا ہے، یعنی کسی لشکر کو اگر ڈرانا ہے تو جس طرح ڈراتے ہیں اس طرح آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ صبح کو دشمن تم کو لوٹے گا، یا شام کو جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے پانے والوں کا ہے، اور جو قرضہ یا ایسے بچے چھوڑ جائے جن کا کوئی پالنے والا نہ ہو تو وہ میری طرف ہیں یا میرے اوپر ہیں، یعنی وہ قرضہ ادا کروں گا، اور ان لڑکے اور لڑکوں کی پرورش کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا شفقت کریمانہ ہے۔ اور میں ولی ہوں مسلمانوں کا، یعنی ذمہ دار ہوں۔ جو بھی اگر ایسا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے کہ اگر تم لوگ لشکر میں چلے گئے، کسی کے بچے یتیم ہو گئے تو میں کفیل ہوں، ان کا خرچہ میں دیکھوں گا، جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے، یعنی متکفل ہوں، میں وکیل ہوں، کفیل ہوں ان کے امورات کا، یعنی ان کے سارے حالات کا اور ان کے سارے جو اخراجات ہوتے ہیں میں ان کا کفیل ہوں، اور متصرف ہوں، یعنی ان کی ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ یہ جو باب قائم کیا گیا ہے کیف الخطبہ، یعنی خطبہ کیسے ہونا چاہیے، تو خطبہ ایسا تھا کہ شروع ہوا اللہ کے حمد سے، پھر اس کے بعد اپنے دین کو قائم رکھنے کے سلسلے میں کہ دیکھو اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اللہ اگر ہدایت دے گا تو پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اگر اللہ گمراہ کر دیا تو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ آپ نے دین سے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہدایت کی بات آ گئی، سب کیونکہ ہدایت یافتہ تھے، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے، اور سب سے پہلے اگر قانون کتاب اگر تمہیں اختیار کرنا ہے تو قرآن کو اختیار کرو، اس میں ساری شریعت ہے۔ اور اگر پریکٹیکلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو میرا طریقہ دیکھو۔ آپ نے کہا کہ وَأَحْسَنُ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین راستہ جو ہے محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے دیکھ کر اپنی زندگی میں اس طرح کا عمل کرو، قرآن و حدیث۔ تو یہ دونوں باتیں آ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کو چھوڑ کر کوئی تیسرا راستہ اختیار مت کرو، یعنی کوئی ایک نیا طریقہ نکال کر اس کو دین مت کہو اور اس پر لوگوں کو مجبور مت کرو۔ میں یہاں پر لگے ہاتھ ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ بدعت 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 کہا جاتا ہے، آخر بدعت ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ بدعت دین میں کوئی ایسا کام نکالنا جس کے کرنے پر، دین کا کوئی بھی کام جس کے کرنے پر ثواب ہو، لیکن اگر آپ کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اور نہ کرنے والے کو کوئی اس پر عذاب یا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں ثواب کے لیے، وہی کام دوسروں کو کرنے پر بھی مجبور کرنا، اور اگر وہ نہ کرے تو اس پر لعن طعن کرنا، یعنی اس کو گالیاں دینا کہ وہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ بدعت ہو گئی۔ اب تک وہ عمل کار ثواب تھا، یعنی
ثواب کا کام تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی تو پھر وہ بدعت بن گئی۔ یہ بدعت کی اصل تعریف ہے۔ تو اس طرح کی بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم اپنا کام کریں، دوسروں کو کچھ نہ کہیں بس۔ تو بس اللہ رب العزت سے جی ہاں ابھی ہیں اس کے بہت سارے ابواب ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔